سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے سال ادھر گئے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کون سا درخت ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4164۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ کسی مرض میں بے ہوشی طاری ہوئی تو اس کی بہن عمرہ والدہ نعمان بن بشیر یہ سمجھ کر کہ کوئی حادثہ آ گیا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پکار کر رونے لگی، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے ایسے اور ویسے۔ ان کے محاسن اسی طرح ایک ایک کر کے گنانے لگی۔ لیکن جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ تم جب میری کسی خوبی کا بیان کرتی تھی تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا تم واقعی ایسے ہی تھے؟ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4267۔ ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سریے پر مدینے سے نجد کی طرف بھیجا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خیبر فتح ہو چکا تھا، ان لوگوں کے گھوڑے تنگ چھال ہی کے تھے، یعنی انہوں نے مہم میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غنیمت میں ان کا حصہ نہ لگائیے۔ اس پر ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اے وبر، تیری حیثیت تو صرف یہ کہ قدوم الزان کی چوٹی سے اتر آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابان بیٹھ جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا حصہ نہیں لگایا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4238۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موطا کے لشکر کا امیر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوں، اور اگر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس غزوہ میں بھی شریک تھا۔ بعد میں جب ہم نے جعفر کو تلاش کیا تو اس کی لاش ہمیں شہداء میں ملی، اور ان کے جسم پر کچھ اوپر 90 زخم نیزوں اور تیروں کے تھے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4261۔ میں اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے۔ عروہ نے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے عمرے کیے تھے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ 4، اور ایک ان میں سے رجب میں کیا تھا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4253۔ میں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ غزوہ موطا میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، صرف ایک یمن کا بنا ہوا چوڑے پھل کا تیغہ باقی رہ گیا تھا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4265۔ اس غزوہ موطا میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی لاش پر کھڑے ہو کر میں نے شمار کیا تو نیزوں اور تلواروں کے 50 زخم اس کے جسم پر تھے، لیکن پیچھے یعنی پیٹھ پر ایک زخم بھی نہیں تھا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4260۔ حج کے ارادے سے جاتے ہوئے میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون سی مسجد ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہی درخت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی۔ پھر میں سعید بن مسیب کے پاس آیا اور انہیں اس کی خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد مسیب بن حزن نے بیان کیا، وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب میں دوسرے سال وہاں گیا تو اس درخت کی جگہ کو بھول گیا۔ سعید نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو اس درخت کو پہچان نہ سکے، تم لوگوں نے کیسے پہچان لیا اور اس کے تلے مسجد بنا لی؟ تم ان سے بھی زیادہ علم والے ٹھہرے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4163۔ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر سارا ہی لشکر پیاسا ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل تھا، اس کے پانی سے آپ نے وضو کیا۔ پھر صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اب پانی نہیں رہا، نہ وضو کرنے کے لیے اور نہ پینے کے لیے، سوائے اس پانی کے جو آپ کے برتن میں موجود ہے۔ بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس میں برتن میں رکھا اور پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر ابلنے لگا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر ہم نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا۔ سالم کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے؟ انہوں نے بتایا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی وہ پانی کافی ہو جاتا، ویسے اس وقت ہماری تعداد 1500 تھی۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4152۔